ظلم کرے گا کہ عرش پروردگار بھی لرز اٹھے گا، نہ بچوں پہ رحم کرے گا، نہ بوڑھوں پہ رحم کرے گا، نہ ناتواں لوگوں پہ۔ اس کی ایک مثال ہم داعش کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح تھے، یعنی بظاہر اہل نماز بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور بے رحم ترین، جیسے خوارج، نمازی اتنی، سجدوں کے نشان، اتنا خیال ہے کہ فلاں درخت سے نہیں کھانا، یہ کسی کا ہے، حرام ہے، لیکن جو بھی شیعان علی کو دیکھتے تھے بغیر کسی جرم کے اس کو شہید کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ خواتین جو حاملہ تھی ان کے بھی شکم کو پارا پارا کر رہے ہیں، اور بچے کو نکال کے اس کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ یعنی خوارج کی جو مثال ہے آج ہم نے داعش کی شکل میں دیکھی، یہی مثالیں سفیانی کی صورت میں، یعنی ابھی اس قسم کے فتنے نے آنا ہے۔ یہاں میں ایک درمیان میں ایک چھوٹی سی جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ارد گرد کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے یہ نہ کہہ دیا کریں بس اب ظہور ہونے والا ہے۔ ہمارے کچھ اہل منبر نے جب یہ داعش کا فتنہ اٹھا تھا تو اس وقت سب کو بشارتیں دینی شروع کر دی تھی، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب علامہ ظاہر ہوں گی تو ساری ظاہر ہوں گی، اتنا فاصلہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کسی ایک چیز کو دیکھ کر تطبیق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہی ہے۔ ائمہ نے منع کیا اس سے، حتیٰ کہ میں بعض اہل منبر کا نام نہیں لوں گا، بڑے محترم ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہنا شروع کر دیا بس یہی سال جو ہے فتح مبین کا سال ہے، بس کچھ عرصے کے بعد ہونے والا ہے، فلاں آیت اللہ نے یہ کہہ دیا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ائمہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی ظہور کا وقت معین کرے اس کو جھٹلاؤ، اس کے مقام کو نہ دیکھو وہ کون ہے، کیونکہ جب لوگ ایسی جھوٹی بشارتیں دینی شروع کر دیں اور جب ٹائم پہ ظہور نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دل جو ہے وہ سرد ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں، دین سے نہ خارج ہو جائیں۔ تو سفیانی جب آئے گا وہ عراق پر قابض ہوگا، ادھر حجاز پر بھی قابض ہوگا، مکہ و مدینہ تک اس کا قبضہ ہوگا، 5 ممالک پر اس کا قبضہ ہوگا۔ کہتے ہیں، اب روایات کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شیعہ کے سر کی قیمت 1000 چاندی کے سکے وہ مقرر کرے گا، ہمسائے پر بھی رحم نہیں کرے گا، اتنی قتل و غارت ہو، اتنی قتل۔ ابھی عراقی شیعہ قوم نے پتہ نہیں کتنے امتحان دینے ہیں، بہت زیادہ مظالم ہیں، دنیا میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوگا، صرف ایک شخص ہے جو اس کا مقابلہ کر رہا ہوگا، وہ یمنی ہے، جو یمن سے ایک شیعہ سردار جو ہے وہ قیام کرے گا اور پورے یمن کو مولا کے ظہور کے لیے تیار کرے گا۔ دنیا کے اندر اس وقت تشیع کا پرچم یمن سے لہرا رہا ہوگا، یعنی یمن پوری دنیا تشیع کا جو ہے وہ مرکز اور اس کی امید ہوگا۔ خراسان سے بھی افواج آئیں گی، سفیانی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، صرف یمنی ہے کہ جو سفیانی کو روک رکھے گا۔ یعنی جب وہ کربلا میں داخل ہوگا سفیانی کے وہاں بچوں کو قتل کرے اور خواتین کو کنیز بنائے اور عام لوگوں کا قتل عام کرے، یمنی افواج وہاں پہنچیں گی اور سفیانی کا مقابلہ کریں گی۔ امام کے ظہور تک یہ روک کے رکھے گا سفیانی کو۔ اب دونوں کا ظہور اور خروج ایک ہی وقت ہوگا۔ سفیانی جو ہے وہ مولا کے ظہور سے 15 دن پہلے، اس کا 15 مہینے پہلے اس کا یہ فتنہ شروع ہوگا، اور 15 مہینے تک اس کا فتنہ چلے گا، کیونکہ ٹھیک 15 مہینے کے بعد وہ مولا کے انصار کے ہاتھوں فنار ہو جائے گا۔ یعنی 15 مہینے سے زیادہ اس کا فتنہ نہیں ہے چلنا، اور یمنی جو ہے ان 15 مہینوں میں اس کا مقابلہ کرے گا ڈٹ کر۔ اور یمنی کے بارے میں ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے سب سے بہترین پرچم یمن کا ہے، اور اگر جب تم یمن کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھو تو اس کی مدد کو پہنچو۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں آیا کہ اگر تمہیں برف پر بھی گھسٹ کر جانا پڑے ہمارے یمنی سردار کی مدد کو پہنچو، چونکہ وہ تمہارے مولا کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں۔ اب یہ ہمیں تاریخ کا
ایک مسئلہ ہے اور روایات میں آیا ہے، جو کچھ احادیث میں ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مرکز تشیع سے محبت ہے، وہ کہیں بھی ہو، جہاں سے بھی تشیع کا پرچم لہرائے گا ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک کا کیا ہوگا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں تو جو روایات میں دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ 3 علامتیں بیان ہوگی۔ چوتھی علامت جو ہے وہ خسف بیدا، کہ جب مولا ظہور کرنا چاہتے ہوں گے، مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے، اس وقت یہ سفیانی جو ہے یہ ایک فوج بھیجے گا کہ مکہ سے پہلے ہی مولا اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے یا اس ظہور کو روکا جائے۔ اس کی فوج جو ہے وہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو وادی بیدا ہے، وادی جن بھی اسے کہتے ہیں، ابھی بھی جب حاجی جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو یہ اسی بیدا کے سے ہی گزرتے ہیں۔ اسی جگہ پہ جب وہ اس کا وہ لشکر پہنچے گا یا اس کی وہ آرمی پہنچے گی تو آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اے وادی بیدا، ان کو نگل لے۔ زمین پھٹے گی اور پوری فوج اس کے اندر دھنس جائے گی، صرف 2 آدمی بچیں گے جو سفیانی کو جا کے خبر دیں گے۔ ایک ہے روایت کہ ایک امام کے پاس آئے گا، انہیں خبر دے گا، اور ایک سفیانی کے پاس۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو، حتیٰ کہ جنگوں کو لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ جب ایک اتنی بڑی فوج زمین پھٹ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہوگی کہ جس سے دنیا کے اندر تمام جو مولا کے منتظر شیعہ ہیں ان کے دل مضبوط ہوں گے اور وہ شدت سے اپنے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ چونکہ دنیا کا نقشہ بدل رہا ہوگا، ظالم جو ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے اور اہل حق مکتب تشیع کے ماننے والے خوشحال ہوں گے ان علامتوں کو دیکھ۔ آخری جو علامت ہے وہ نفس زکیہ کی شہادت ہے۔ نفس زکیہ کون ہے؟ ایک جوان کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید اولاد امام حسن مجتبیٰ سے ہیں، حسنی سید ہیں، کہ جنہیں امام زمان جو ہیں وہ بھیجیں گے، امام انہیں بھیجیں گے کہ جائیں مکہ میں میری آمد کا اعلان کریں، اور یہ پیغام جو لے کے جائیں گے وہ یہ لے کے جائیں گے کہ مکہ والو، مہدی زہرا کا یہ پیغام ہے کہ ہم آل محمد، ہم معدن رسالت ہیں، ہم وہ ہیں کہ رسول کی وفات کے بعد آج تک ہمارا حق غصب ہوتا رہا، اور اس حکومت کو بپا کرنے کے اہل حقدار ہم ہیں اور ہماری نصرت کرو۔ یہ جب وہ پیغام دے گا تو مکہ کے ظالم لوگ ان کو اسی جگہ پہ رکن و مقام کے درمیان شہید کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شہادت جو ہے نفس زکیہ کی، یہ 15 دن پہلے ہوگی، یعنی اس کے 15 دن بعد مولا کا ظہور ہوگا۔ یہ شہادت اتنی دردناک ہوگی کہ پوری دنیا کے جو شیعہ ہیں وہ سجدوں میں گر جائیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پکاریں گے کہ پروردگارا، اب ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اب ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہا، ہم تیار ہیں، صرف ہمارے ولی کو ظاہر کر تاکہ ان ظالموں سے ہم انتقام لیں۔ اور بالآخر ٹھیک 15 دن کے بعد اسی کعبہ سے زہرا کا لال پیراہن رسول کو زیب تن کیے ہوئے، پرچم رسول کو پکڑے ہوئے، اسی کعبہ سے، کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رکن و مقام کے درمیان اپنے ظہور کا اعلان کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا جب آئیں گے، پروردگار ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے انشاءاللہ، اسی خانہ کعبہ سے مولا کی آمد کا اعلان ہوگا۔ فرمائیں گے کہ اللہ فاللہ فینا لا تخذلونا وانصرونا ینصرکم اللہ، اے دنیا والو ہمارے حقوق میں اللہ کو مد نظر رکھو، ہماری نصرت کرو کہ خدا تمہاری نصرت کرے گا۔ اب جب مولا تشریف لائیں گے اس وقت کیا حالت ہوگی، تھوڑی سی اسی حوالے سے میں مختصر سی گفتگو کروں گا
इंशाल्लाह बाकी जो गुफ्तगू इंशाल्लाह उस प्रोग्राम पे इंशाल्लाह छोड़ते हैं। मौला जब अपनी आमद का ऐलान करेंगे और लोगों से नुसरत मांगेंगे तो रिवायात कहती हैं कि सबसे पहले हजरत जिब्राईल फरिश्तों की फौज के साथ आएंगे और इमाम से आके बैत करेंगे और उनकी नासिर होने का, नुसरत का ऐलान करेंगे। सबसे पहली जो नुसरत है वो समावी मखलूकात की है। उसके बाद कहते हैं कि वो 313 नासिर जिनके बारे में कल भी मैंने अर्ज किया था, जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगह पे वो कायद होंगे और अब इमाम के ज़हूर की तहरीकें चला रहे होंगे, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आइए कैसे आएंगे, इनके बारे में रिवायात है। बाज़ रिवायतें कहती हैं कि ये बादलों पर उड़ते हुए आएंगे। ये जो बाज़ हमारे अहले मिंबर ये कहते हैं कि हम पता नहीं पीछे की तरफ चले जाएंगे, ये होगा, नहीं। जितनी रिवायात हैं वो तरक्की के ज़माने पर दलालत कर रही हैं, बता रही हैं कि तरक्की का ज़माना है, कि ये बादलों पर प्रवास करते हुए आएंगे। बाज़ रिवायत कहती हैं कि ये चंद लहजों में पहुंच जाएंगे। अब हमारे बाज़ जो उलमा है वो इसरार करते हैं कि नहीं ये मोजज़ा है। मैं यहाँ की मिसाल देता हूँ, ये उस ज़माने के इल्म की बरतरी है। देखें, एक ज़माने में लोग हज पे के लिए जाते थे, पूरा पूरा साल लग जाता था, फिर वो सफ़र जो है तरक्की के साथ सिमटता सिमटता कुछ महीनों में, फिर ऐसा ऐसा एक महीने में, फिर कुछ दिनों में, आज वो सफ़र कुछ घंटों में है। बल्कि अगर आप गौर करें तो हमने 100 साल के अंदर कितनी तरक्की कर ली कि साल का सफ़र आज 3 घंटे में, बल्कि पहले कई साल लगते थे। कहते थे कि बाप जब जाता था तो बीवी हामला होती थी, जब आता था तो बच्चा खेल रहा होता था सेम में, पूछता था ये किसका बच्चा है, 2-3 साल लग जाते थे, इतने लंबे लंबे सफ़र होते थे। आज वो सफ़र 2.5-3 घंटों का है। आप क्या समझते हैं, जिस सूरत से तरक्की हो रही है यही सफ़र मिनटों में नहीं बदल सकता और सेकंडों में भी बदल सकता है। ये तो उस ज़माने की तरक्की की अलामत है कि मौला के अंसार लहजों में पहुंचेंगे। बल्कि ऐसी भी रिवायात है कि मौला जब गुफ्तगू करेंगे अंसार के हाथों पे जाहिर हो जाएगी। ये तरक्की की अलामत है ना। क्यों कहते हो कि वो दोबारा तलवारों का ज़माना आएगा, वो डंडे और लकड़ियों का ज़माना आएगा, तीरों का ज़माना आएगा? इनकी कोई दलील नहीं। अगर दलील है तो इनकी दलील है कि उस ज़माने में अक़वाम, मिल्लतें, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी होगी, हत्ता कि ये रिवायत है कि जब वो ज़ुहूर करेंगे मशरक़ वाला शख्स मगरब वाले को देखता होगा। तो ये तरक्की के ज़माने की बात है। तो अंसार 313 आएंगे और इमाम के गिर्द हल्का बांधेंगे और अहदो पैमान होगा मौला के साथ। इमाम उनसे जो अहदो पैमान लेंगे, मैं सिर्फ उसकी 1-2 शिक की तरफ इशारा करता हूँ, बात तो लानी है, चाहता हूँ कि बतौर कुल्ली मौजू को समेट दूँ, ज़्यादा इसकी तफसील में ना जाऊँ। इमाम उनसे एक अहदो पैमान जो लेंगे, एक जो उसका जुमला है, वैसे उसके अंदर काफ़ी सारी उसके अंदर पॉइंट है, मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ इशारा करूंगा कि मौला उनसे एक जो बात कहेंगे वो ये कहेंगे कि चूंकि तुम्हारे पास पूरी दुनिया की हुकूमत आने वाली है, चूंकि बिलाखिर इमाम ने 7 माह में पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना है और इन्हीं नासरों ने ही तो हुकूमत करनी है। एक जो अहद पैमान लेंगे वो ये लेंगे कि अपने घरों में सोने चांदी के ढेर नहीं लगाने, लोगों की खिदमत करनी है। इस शर्त पे तुमसे अहद पैमान बांधता हूं। अहद पैमान बांधा जाएगा। उसके बाद मक्का के अंदर 10,000 जवान जो मौला के ज़ुहूर के मुंतजर और बेताब होंगे, वो बढ़कर इमाम की बैत करेंगे। यानी मक्का के अंदर 10,000 जवान। अब आप गौर करें, अगर मक्का जैसे शहर में 10,000 मौला के नासिर हो सकते हैं तो फिर बाकी शहरों का क्या आलम है, बाकी दुनिया का क्या आलम है, बाकी जगहों पे कितने नासिर होंगे। कभी भी ये ना कहें कि वो कोई 313 अदद है, नहीं, मौला के हजारों लाखों नासिर होंगे। मक्का के अंदर 10,000 जवान सबसे पहले मौला के हाथ पे बैत करेंगे कि जिन्हें इमाम ये हुक्म देंगे कि मक्का को जालिमों के शर से पाक करो। यहां से आगाज है लड़ाई का, कयाम का।
مکہ کو بہت جلد ظالموں کے شر سے پاک کر دیا جائے گا، پھر مدینہ کو بھی، پھر یہ تمام حجاز کے ارد گرد جو ریاستیں ہیں یہاں جھڑپیں شروع ہو جائیں گی، اور امام سرعت کے ساتھ عراق کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں سفیانی ظلم ڈھا رہا ہے، اور امام اسی یمنی کو کہ جو مولا کے ساتھ اپنی پوری یمن کی قوم کو لے کر ملا ہے، امام اسی کو ٹارگٹ دیں گے کہ سفیانی کا خاتمہ کر۔ اب سفیانی سے جنگ ہوگی، یہ سارے ناصبی اور دشمنان دین اور اہل بیت سب جہنم واصل ہوں گے، امام عراق میں داخل ہوں گے اور کوفہ کو دنیا کے دارالخلافہ کے عنوان سے کوفہ کا اعلان کریں گے۔ کوفہ جس طرح امیر المومنین کے زمانے میں مرکز تھا، دارالحکومت تھا، مہدی کے زمانے میں پوری دنیا کا دارالحکومت ہوگا، اور مسجد کوفہ میں زہرا کا لال بیٹھے گا اور یہاں سے دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ اب میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، مزید تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد امام کا جو اس کے بعد والا جو موضوع ہے وہ فلسطین کی آزادی ہے، یہودیوں سے جنگ ہے، بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے۔ اب امام اور ان کی افواج بڑھیں گی بیت المقدس کی طرف۔ میں یہاں ایک درمیان میں ایک پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری غفلت کا عالم، ہمیشہ ہر ماہ رمضان میں یوم القدس منایا جاتا ہے، آپ تو دیکھتے ہیں، اور یوم القدس منایا جاتا ہے، ہماری مختلف تنظیمیں یوم القدس کا جلوس نکالتی ہیں۔ البتہ یہ المیہ ہے کہ یوم القدس کے جلوس کے لیے بھی یہ اکٹھی نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا پرچم اور وہ چھوٹا چھوٹا جلوس نکال رہی ہوتی ہیں، اور اس جلوس جس میں انہوں نے ایک موقع ہے کہ پوری دنیا کو اپنی وحدت دکھانی ہے، اس میں بھی یہ اپنے رنگ برنگے پرچموں کے ساتھ نہیں دکھا سکتی۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ افتراق جو ہے ہمارے اندر ہے۔ میں نہیں کہتا تنظیمیں نہ بناؤ، تنظیمیں بناؤ، لیکن لوگوں کے کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے، نہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے تنظیمیں ہوں۔ لیکن اس وقت المیہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے کام تو تقسیم نہیں ہوئے، درد اسی طرح اپنی جگہ باقی ہیں، لیکن لوگ تقسیم ہیں۔ پروردگار یہ ہمارے لیے سارے محترم ہیں علماء، خدا تعالیٰ ان کو ایک ہمدلی کی توفیق دے۔ اب جو نقطے کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قدس کے پروگرام ہوتے ہیں، کبھی بھی اس ہستی جس نے قدس کو آزاد کروانا اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ کبھی آپ غور فرمائیں، ان کے سب کی تقریریں سنیں۔ ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ صہیونی ریاست تا ظہور برقرار ہے، اور یہ مولا ہے اور ان کے ناصر ہیں کہ جو بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروائیں گے۔ تو اب یوم القدس در واقع امام کے ساتھ تجدید بیعت کا دن ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم وہاں مولا سے تجدید بیعت کریں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ اس عظیم امر میں شرکت، ہم ہمراہی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ یوم المہدی ہے، لیکن ایک غفلت ہے نا کہ مولا کا ذکر ہی ختم ہو چکا ہے، صرف نیمہ شعبان اور باقی کسی بھی پروگرام میں، حتیٰ کہ وہ پروگرام جو مولا کی ذات سے منسوب ہیں اس میں بھی نہیں۔ اب امام جو ہے وہ اپنے انصار کے ساتھ فلسطین کی طرف بڑھیں گے۔ یہودیوں سے ایک بڑی سخت جنگ ہوگی ہماری روایات میں، دنیا مسیحیت بھرپور اپنی طاقت صرف کرے گی، لیکن پروردگار مولا امام زمان اور ان کے ناصروں کو بھرپور فتح دے گا، اور یہ یہودی بری طرح شکست کھائیں گے، اور امام اور ان کی افواج جو ہیں وہ بیت المقدس میں داخل ہوں گی۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب بیت المقدس میں ہم داخل ہوں گے نماز کا وقت ہوگا۔ اب یہاں شیعہ سنی روایات سب یہی کہتی ہیں کہ وقت نماز ہوگا اور صفیں لگ جائیں گی، پھر ایک عجیب واقعہ ہوگا کہ آسمان چہارم سے ابن مریم نازل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اب دنیا دیکھے گی ابن مریم کو نازل ہوتے، اور امام ابن مریم کو کہیں گے اے اولو العزم پیغمبر، اے صاحب کتاب پیغمبر، آئیے آپ امامت کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے
اے فرزند رسول، اے زہرا کے بیٹے، میں تو آیا ہوں تیرے پیچھے نماز پڑھنے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جس پر ہمارے پیغمبر فخر کا اظہار کیا کرتے۔ فانتم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیف انتم، اے مسلمانوں تم کیا محسوس کرتے ہو، کیا محسوس کرو گے، اذا نزل فیکم ابن مریم، کہ جب ابن مریم بھی آئیں گے لیکن جماعت میرا بیٹا مہدی جو ہے وہ بپا کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ جب مولا کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بہت سارے منافقین کے دلوں سے بھی شک دور ہو جائے گا۔ اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہوں گا، امام مہدی علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس پر پورا عالم اسلام ان کی امامت پر متفق ہے، آج بھی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعاً اللہ کی طرف سے امام ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے اولو العزم پیغمبر نے اقتدا کرنی ہے۔ باقیوں کی امامت کو مانے یا نہ مانے، ان کی امامت پر پورا عالم اسلام متفق ہے۔ اور جب یہ نماز قائم ہوگی تو عیسیٰ جیسا پیغمبر مولا کی طرف سے مبلغ اسلام بن کے اور ناصر بن کے دنیا عیسائیت میں تبلیغ کے لیے جائیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ دنیا عیسائیت میں تبلیغ کے لیے جائیں گے، وہاں 40 دجالوں سے ان کا مقابلہ ہوگا، چونکہ دنیا مسیحیت جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی۔ وہ کہے گی تو کون سا عیسیٰ ہے؟ ہم تو اس عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں، تو اسلام کا مبلغ ہے، ہم تجھے مریم کا بیٹا نہیں مانتے۔ وہ پھر اپنے معجزات دکھائیں گے، بلاخر ان کے حامی بھی ہوں گے۔ نتیجتاً وہ سارے وہ جو دجال ہیں، دجال سے مراد وہ دجال نہیں جو ہمارے بھائی کہتے ہیں، میں انشاءاللہ کل اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ دجل سے مراد دھوکہ دینے والے، بدعت گزار، فتنہ ڈالنے والے۔ ان سے حضرت عیسیٰ جنگ کریں گے اور دنیا عیسائیت کو مسلمان کر کے امام زمانہ کے سپرد کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و علی محمد۔ پیچھے تھوڑے سے یہودی بچیں گے جو ہٹ درم ہوں گے۔ اب امام غار انطاکیہ سے تورات کی اصلی تختیاں نکالیں گے کہ جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، اور وہ عبری زبان، چونکہ ابھی بھی یہودیوں نے اپنی زبان عبری زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کو دکھائیں گے کہ یہ وہ تورات ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور وہ پہچان جائیں گے۔ اور اس میں جب آخری پیغمبر اس کے آخری وصی کی نشانیاں دیکھیں گے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس وقت سورہ توبہ کی یہ آیت اپنا معنی جو ہے وہ پیدا کرے گی، اور اس کی مجسم تصویر دنیا میں ہوگی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ پوری دنیا پر ایک ہی دین غالب ہوگا، مشرق سے مغرب تک، اور وہ دین اسلام ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کافی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس صف اعضاء سے ہم وہ درس لیں کہ جس کے لیے صف اعضاء بپا ہو رہی ہے۔ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کس طرح لوگ سید و شہداء کے گرد جمع ہوئے تھے، اسی طرح کے لوگوں کے مولا امام زمان منتظر ہیں۔ اب یہ جو ہستیاں سید و شہداء کے گرد جمع ہوئی تھیں، ان کے اندر ہر شخص کی اپنی مثال ہے۔ آپ کبھی وہاں کی ماؤں کا تصور کریں۔ عام طور پر مائیں جو ہیں، بچوں کو اگر کہیں سے کوئی نقصان ہونے والا ہو تو مائیں روکتی ہیں، لیکن یہ کیسی مائیں تھیں کہ جو شب عاشور بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر یہ درس دے رہی تھیں کہ بیٹا کل تو نے سب سے پہلے جا کے شہید ہونا ہے، اجرکم اللہ، سب سے پہلے علی اکبر سے پہلے تو نے اپنی شہادت پیش کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ عجیب سما تھا، جب تک کسی ماں کا کوئی لال شہید نہیں ہوتا تھا اتنی دیر تک وہ بے قرار رہتی تھی، بار بار اپنے لال کو کہتی تھی تو کیوں نہیں جا رہا۔ ایسی مائیں، مثالیں ہیں ان ماؤں کی۔ اب میں اس ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنی پوری نسل بھائی پر صدقہ کر دی۔ آج پرسہ دینا چاہتا ہوں بیوی صاحب، پوری نسل اپنے بیٹے اون محمد کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھوں سے ان کے سروں پر کنگھی کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میرے شیرو، وہ علی کے نواسو، وہ جعفر تیار کے پوتے ہو تم،
कल अली अकबर से पहले मेरे भाई पर शहीद होना। और अजीब अजीब बातें कर रही हैं बीबी, कह रही हैं जब कभी तुम लड़ते लड़ते फुरात तक पहुंच जाओ तो मेरी ये नसीहत है, पानी नहीं पीना फुरात से, चूंकि तुम्हारे मामू के बच्चे प्यासे हैं, अली असगर प्यासे हैं, सकीना प्यासी है। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। अब जब सुबह आशूर होती है, असहाब शहादतें दे रहे हैं, बीबी ने बुला के पूछा उन्होंने मोहम्मद को, नहीं गए। कहने लगे अम्मा जान हम जब भी जाते हैं मामू हमें देख कर रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं तुम मेरी बहन ज़ैनब की निशानियां हो, कैसे तुम्हें मक्तलगाह की तरफ भेजूं। अजरकुमुल्लाह। अब बीबी जो है जब ज़ोहर ढली, बीबी ने हजरत अब्बास को बुलाया, कहा जाओ मेरे भाई अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास आते हैं, जी आकाज़ादी, कहा भाई हुसैन को कहो कि ज़ैनब ये कह रही है कि मेरे हक का वास्ता है तुझे कि मेरे बच्चों को मक्तलगाह की तरफ रवाना कर, मेरे हक का वास्ता। जब हक की बात हुई तो हुसैन आ गए, कहने लगे ज़ैनब, आया अब्दुल्लाह राजी है, इनका बाप भी राजी है। कहने लगी जब मैं आई थी तो उसने इसलिए तो भेजा था कि मैं बीमार हूं, खुद जाता तेरे भाई पे कुर्बान होने के लिए, मैं तो नहीं जा रहा, मेरे बेटों को ले जा। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। बच्चे थे, कोई जवान तो नहीं थे। एक बच्चे को मौला हुसैन ने घोड़े पे सवार किया, एक को जनाबे अब्बास ने सवार किया। अब दोनों भाई जब मैदान की तरफ जाने लगे, आपस में कहने लगे कि एक कहने लगा मैं दाईं तरफ से हमला करता हूं, तू बाईं तरफ से कर, और लश्कर के कल्ब में जाते हैं और ये जो मामू का दुश्मन है उमर इब्न साद, इसको कत्ल करते हैं। हमला किया। इनकी लड़ाई को देख के अशकिया की फौज हैरान हुई, कितने सवारों और प्यादों को कत्ल किया। लेकिन जब ये कल्ब पर पहुंचे तो बच्चे नहीं हैं, ये अली के शेर हैं, सब मिलकर हमला करो। एक बच्चे के सर पे एक मलून ने गुर्ज मारा और एक के सर पे तलवार लगी, दोनों बच्चे घोड़ों से नीचे आ गए। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। अब जब दोनों बच्चे नीचे आए हैं, एक तो फौरन ही रूह परवाज कर गई, लेकिन एक अभी कुछ जिंदा था। आवाज दी मामू हमारी मदद को आए। अब हुसैन बड़ी जल्दी पहुंचे और बच्चे की सर को अपनी गोद में रखा, कहने लगा मामू मेरी मां को आखिरी हमारा सलाम दे देना, हमारी माँ को आखिरी हमारा सलाम दे देना। और साथ कहा मामू हम फुरात तक गए थे, लेकिन मामा को अपनी माँ को बता देना अम्मा को कि हमने पानी नहीं पिया, आपकी वसीयत को याद रखा था। अजरकुमुल्लाह। ये बच्चा भी शहीद हो गया। अब हुसैन दोनों के लाशों को लेकर खैमा में गए। अब जब खैमा में गए, बीबियां जमा होगी, आहो बका शुरू होगी, लेकिन ज़ैनब नहीं आई। कहा फिजा ज़ैनब को बुलाओ, अपने बच्चों से विदा करे। बीबी फिजा गई, बीबी ज़ैनब आई। अब इसको हमारे बुजुर्ग उलमा पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब बीबी ज़ैनब आई, औन और मोहम्मद के लाशों के दरमियान बैठ गई। एक तरफ औन का लाशा, एक तरफ मोहम्मद का लाशा, दोनों के सीनों पे हाथ रख के बीबी उनके लिए नहीं रोई, सिर्फ ये कहा औन मोहम्मद मेरा भाई हुसैन अकेला है, अब मेरा कौन रह गया जिसे मैं अपने भाई पर शहीद करूं। अजरकुमुल्लाह। मेरा कौन है जिसे मैं अपने भाई पर निछावर करूं। इनके लिए नहीं रोई बीबी, फिर भी भाई पर ही रो रही है। अजरकुमुल्लाह। इसके बाद मैं मुख्तसर करता हूं, 11 मुहर्रम जब हुई, बीबी 11 मुहर्रम तक भी दोबारा औन मोहम्मद के लाशे पे नहीं आई, बाकी सब के लाशे पे आती रही है। और 11 मुहर्रम को भी गई हैं तो सैयद शोहदा के लाशे पे गई हैं, फिर भी औन मोहम्मद के लाशे पे। हर बीबी अपने अपने अजीज के लाशे से विदा हो रही है, ज़ैनब नहीं जा रही, नहीं जा रही। जब बीबी को सवार किया गया
اونٹ پر جب بیٹھی اسیری کے عالم میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جب اونٹ مقتل سے گزر رہا تھا تو ایک نگاہ جب پڑی نا اونو محمد کے لاشے پر، تو آنکھیں بند کر کے صرف یہ کہا، اونو محمد تمہاری ماں جا رہی ہے، خدا حافظ. صرف خدا حافظ کہا، گریہ نہیں کیا، گریہ نہیں کیا، اور گریہ نہیں کر رہی. اب جب مقتل کی روایات کہتی ہیں کوفہ آ کے جب بازاروں میں ہوتی اس جگہ پہ آئیں کہ جہاں کبھی بابا علی رہا کرتے تھے، بابا کے مکان کو دیکھ کر بابا کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. بابا آپ کا حسین مارا گیا، بابا آپ کا عباس مارا گیا، علی اکبر مارا گیا، لیکن اونو محمد کا ذکر نہیں کیا. بی بی نے اونو محمد کا ذکر نہیں کیا. اجرکم اللہ. شام میں جب پہنچتی ہیں، شام میں پہنچتی ہیں اور جب قیدوں سے رہائی ملتی ہے تو بیویوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ سر جو ہیں شہداء کے دیے جائیں. اب سر جب آنا شروع ہوئے، اب طولانی ہے روایت، میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسے جیسے سر آ رہے تھے، سب سے پہلے تو ایک چھوٹا ننھا سا سر آیا کہ رباب نے اپنی چادر بڑھا دی. اب باقی شہداء کے بھی سر آ رہے ہیں. ایک عظیم سر آیا کہ جسے دیکھ کر ساری بیویاں کھڑی ہوگی اور حلقہ باندھ کے واہ حسین یا حسین کا ماتم کیا. ایک سر جو ہے نیزے پہ نہیں آیا، تھیلے میں آیا. نیزے پہ سر نہیں لے کے، باقی سر نیزے پہ تھے، ان کو اتارتے تھے، لیکن یہ سر تھیلے میں تھا. پوچھا یہ کس کا سر ہے کہ جو تھیلے میں ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے. تو نیزے پہ کیوں نہیں سوار کیا؟ ظالم کہنے لگا اتنے گرز مارے تھے دشمنوں نے سر پہ. اب یہ نیزے پر سوار کرنے کے قابل نہیں تھا. سر آ رہے ہیں. آخر میں اونو محمد کا سر آیا. پوچھا گیا یہ کون ہے بی بی جو ان سروں کی وارث ہے؟ زینب خاموش ہے، فقط خاموش ہے. ساری بیویاں بی بی زینب کو دیکھ رہی ہیں. اس پوچھنے والے نے کہا یہ سر کس کے ہیں؟ آیا ان کی وارث زندہ ہے یا خیموں میں جل کر مر گئی تھی؟ تو بی بی فضہ نے کہا یہ میری آقا زادی کے بچوں کے سر ہیں، ہمیں دے دو. بی بی فضہ سر لے کے بی بی زینب کے پاس آئی کہ آقا زادی آپ کے بچوں کے سر ہیں. بی بی نے کچھ زخمی نگاہ سے دیکھا، کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، جب ایک دفعہ صدقہ بھائی پہ کر دیا. اجرکم اللہ. اس کے بعد بی بی جو ہیں جب دوبارہ پلٹی ہیں اربعین کے موقع پر، کربلا میں آئی ہیں، 3 دن کربلا میں رہی ہیں، ساری قبروں پہ سوگواری کرتی رہی، اونو محمد کی قبر پہ نہیں گئی. جب سوار ہو کے جانے لگے کربلا سے، جب سب نکل رہے تھے، اس وقت ایک ایسا سی آواز سے کہا میرے شیرو اونو محمد تمہاری ماں وطن جا رہی ہے، خدا حافظ. روئی نہیں بی بی، بی بی نے گریہ نہیں کیا. جب مدینہ پہنچتی ہیں، میں بہت ہی بس سارے مصائب چھوڑ دیتا ہوں. جب مدینہ پہنچتی ہیں اور وہاں گریہ ہوتا ہے، مصائب چھوڑ رہا ہوں، صرف وہ آخری جملہ جو ہے، جب مدینہ پہنچی ہیں اور بنی ہاشم کے محلے میں وہ مصائب اور گریہ بپا ہوا، اور ادھر سے عبداللہ کا پیغام آیا کہ زینب کو کہو گھر واپس آ جائے. اب جب بی بی گھر کی طرف آئی نا تو گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے سجادے دیکھے صحن میں پڑے ہوئے تھے. بس وہاں ماں کا دامن صبر کا ختم ہو گیا. اب دونوں سجادوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہا اونو محمد اب تمہاری ماں کو زندہ رہنے کی طلب نہیں ہے، تمہارے بغیر اس گھر میں کیسے زندہ رہوں. اور زینب لعنت اللہ علی الظالمین ماتم